لیکن انہوں نے فرمایا کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیاطین نکل جاتے ہیں جیسے حدیث میں ہے، تو کیا پوری سورہ بقرہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ضروری ہے یا سارا دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پوری سورہ بقرہ کا کہیں مطالبہ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے صرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کون سی سورت پڑھ رہے تھے تو آپ یہ کہیں کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھی، تو پوری پڑھی یہ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ سورہ بقرہ پڑھی تو آپ روزانہ ایک رکوع 2 رکوع کی عادت بنا لیں سورہ بقرہ کی، اور چاہیں تو پورے ہفتے میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیں اور روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل گھر سے جنات وغیرہ دور رہتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ فجر کے بعد نوافل پڑھنا منع ہوتے ہیں، تو کیا عصر کے بعد بھی منع ہے؟ منع تو ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ فجر کا جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے تو سنت فجر کے علاوہ اور کوئی آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سنت فجر کو آپ تھوڑا تعجب کریں گے، یہ سنت فجر کیا نفل ہے؟ اصل میں فرض اور واجب سے جو زائد چیز ہوتی ہے اس کو بھی نفل کہتے ہیں۔ جب ہم لفظ نفل کو فرض اور واجب کے مقابلے میں کہتے ہیں تو یہ نفل کا اطلاق سنت موقدہ پر بھی ہوگا، غیر موقدہ پر بھی اور مستحب پر بھی ہوگا، جس کو آپ عام طور پر نفل کہتے ہیں، عشاء کے 2 نوافل پڑھ لیے ان سب پر۔ اور جب آپ لفظ نفل کو سنت کے مقابل لے کر آتے ہیں تو پھر سنت موقدہ سنت غیر موقدہ ایک طرف ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو پھر نماز ہوتی ہے وہ نفل کہلاتی ہے۔ تو ابھی جو میں نفل کا لفظ کہہ رہا ہوں یہ فرائض کے مقابلے میں، واجب کے مقابلے میں ہے کہ جب انسان فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے سنت فجر کے علاوہ طلوع آفتاب تک اور کوئی نوافل پڑھنا کسی قسم کا جائز نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہوا، یہ مسئلہ ہوا۔ اب عصر کے اندر آ جائیں۔ عصر کا حکم یہ ہے کہ عصر کے فرائض پڑھنے کے بعد پھر نفل پڑھنا منع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصر کا وقت شروع ہوا تو نفل پڑھنا منع نہیں ہے، آپ نوافل پڑھتے رہے پھر آپ نے فرض پڑھ لیے، یعنی 10-12 نوافل پڑھے پھر آپ نے فرض پڑھی ہے، تو بالکل جائز ہے کہ عصر کا وقت شروع ہونے سے نوافل منع نہیں ہوتے بلکہ فرض پڑھنے کے بعد منع ہوتے ہیں، جبکہ فجر میں فرض کی قید نہیں، اس میں تو وقت شروع ہوتے ہی نوافل منع ہوتے ہیں۔ یہ دونوں فرق ذرا ملحوظ رکھیے گا۔ ایک یہ فرماتے ہیں کہ ہم سعودیہ میں ہیں اور حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر وہ تصریح لینی پڑتی ہے، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن NOC لینی پڑتی ہے، تب انسان وہاں کے مقامی لوگ حج کر سکتے ہیں۔ تو اب جو حج کے جذبے سے مغلوب لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیوروں کو پیسہ دیتے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے رشوت دیتے ہیں، کیونکہ یہ خلاف قانون ہے اور وہ بڑے کچے راستوں سے اور پراسرار راستوں سے لے جا کر اور کسی نہ کسی طریقے سے پار کروا دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جانا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیں جو بھی چیز خلاف قانون ہو اور وہ قانون مصلحت صحیحہ کی بنا پر بنایا گیا ہو اور اس قانون کے خلاف چلنے میں انسان کو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی لازم آ رہا ہو تو یاد رکھیں اس قانون کی پیروی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب ایسے حضرات جو مطلب وہاں اللیگل ہے پکڑے جائیں گے، جیل میں ڈال دیے جائیں گے یا بے عزت کر کے واپس کر دیا جائے گا، تو اس طرح اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایسے بھائیوں کو صبر کرنا چاہیے۔ ہاں اگر حج فرض ہو چکا ہے، فرض کر لیں آپ پر حج فرض ہے، پہلے آپ نے حج نہیں کیا، حج فرض، اتنا مال جمع ہو گیا اور آپ کو اس کے باوجود اجازت نہیں مل رہی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ موجود ہے، فرض کر لیں کہ جس میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ میقات کے باہر سے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ مکے ڈائریکٹ نہ جائیں، آپ جائیں جدہ جانے کے لیے پھر آپ کو احرام کی پابندی کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا، آپ وہاں پہنچ جائیں، پھر وہاں سے آپ جو ہیں مکے اگر جانا چاہیں تو احرام وغیرہ پہن کر چلے جائیں، یا اس میں ایک اور رعایت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جدے سے مکہ جائیں تو حج یا عمرے کی نیت نہ کریں، ویسے ہی چلے جائیں۔ تو یہ جو مطلب میقات کے اندر اور حدود حرم کے باہر ہوتے ہیں ان کو حلی کہتے ہیں، جس سے کہ یہ جدہ والے ہیں، اور حلی کے لیے اگر وہ مکے جا رہا ہے اور حج یا عمرے کی نیت نہیں ہے تو احرام کی پابندی شرط نہیں ہوتی، آپ مکے پہنچ جائیں، مکی ہو جائیں گے حکماً، پھر وہاں سے حج کا احرام حج افراد کا باندھ سکتے ہیں، تو یہ ایک آپ کے لیے شرعی ہیلہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو بھی میں نے ابھی مسئلہ بیان کیا اس کو تھوڑا سا میں اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ سمجھنے والوں کو تھوڑی سی دقت ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ میقات کے باہر سے جو حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں آفاقی کہتے ہیں، پھر میقات کے اندر اور حدود حرم سے جو باہر لوگ رہتے ہیں ان کو حلی کہا جاتا ہے، اور جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں آفاقی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ میقات کو کراس کرے
اور اس کا ارادہ مکے جانے کا ہو، چاہے وہ حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے، ویسی ملاقات وغیرہ کے لیے، بہرحال احرام کی پابندی لازم ہے۔ اگر بغیر احرام کے گزر گیا تو دم لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن ہلی کے لیے حکم یہ ہوتا ہے، جیسے جدہ والے یہ ہل میں رہتے ہیں، ہلی کے لیے حکم یہ ہوتا ہے اگر یہ مکہ جانا چاہے، حج یا عمرے کا ارادہ ہو تو احرام کی پابندی لازم ہے۔ حج یا عمرے کا ارادہ نہیں ہے، ویسی ملاقات کرنے جانا چاہتا ہے، کہیں ایسی زیارت کے لیے کعبۃ اللہ کی جانا چاہتا ہے، تو احرام کی پابندی لازم نہیں ہوگی۔ اب ہم نے جواب یہ دیا کہ جو آفاقی ہیں یعنی میقات کے باہر سے ہیں، انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو ہلی کر لیں کسی طریقے سے۔ جب ہلی کریں گے یعنی جدہ آنے کا ارادہ کر لیں، تو وہ مکہ تو جا ہی نہیں رہے کہ احرام کی پابندی لازم ہو، تو جدہ میں کوئی کام پیدا کر لیں، کسی دوست کو کہیں میں فلاں دن تم سے ملنے آؤں گا، کوئی اچھی مارکیٹ وغیرہ ہے وہاں تھوڑا خریداری کا قصد و ارادہ کر لیں، اور میقات سے عام کپڑوں میں آپ جدہ پہنچ جائیں۔ اب جب آپ جدہ آ گئے، اب آپ اگر مکہ جانا چاہتے ہیں، بالکل کوئی حج یا عمرے کی نیت نہ کریں، ویسے پہلے ایسی نیت کر لیں کسی دوست سے ملاقات کی، تو بغیر احرام کے پھر آپ مکے بھی آ سکتے ہیں۔ اب مکے آنے کے بعد پھر آپ اپنا ارادہ کر لیں گے، چلے میں حج کر لیتا ہوں تو حج افراد کی نیت کر لیجئے، اس میں صرف حج کا احرام پہننا ہوتا ہے، لیکن اس میں ضروری ہوگا کہ جب آپ وہاں پر پہنچ گئے ہیں یعنی مکے، تو اب آپ کو اگر حج کا احرام پہننا ہے تو وہ تو پھر مسجد حرام سے، اور اگر عمرہ کرنا ہو فرض کر لیں تو مسجد عائشہ جا کر پھر آپ کو احرام کی نیت کر کے آنا ہوگا۔ تو یہ ایک ہیلہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں اس طرح اختیار کر کے پھر آپ حج کر لیں، لیکن جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں چوری چھپے آنا، اس میں وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی نے مطالبہ کیا طلاق کا، مجھے طلاق دے دو، شوہر یہ کہتا ہے میں طلاق دیتا ہوں، ابھی دے رہا ہوں، اور بعد میں یہ کہتا ہے کہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، بلکہ میں نے تو صرف ارادہ کیا تھا کہ مطلب ابھی مستقبل میں دیتا ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب مطالبہ طلاق خاص طور پر ہے اور اس طرح کے الفاظ کہ بیوی نے کہا طلاق دے دو، کہا طلاق دیتا ہوں، ابھی دے رہا ہوں، تو یہ دو تو اس سے تو لازم ہو گئی، کنفرم ہے، اور پھر یہ کہ ابھی دے رہا ہوں، یہ اس میں اگرچہ احتمال ہے حال کا بھی ہے اور مستقبل کا بھی ہے، لیکن سابقہ دو کو پیش نظر رکھتے ہوئے احتیاط اسی میں ہے کہ اس پر بھی طلاق کا حکم دیا جائے، تو لہٰذا یہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی، اور اب انہیں بغیر حلالہ کے رجوع کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کسی اور مفتی صاحب سے پوچھیں تو وہ شوہر کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے کہیں کہ بھئی اس نے چونکہ ایک ایسا لفظ کہا جس میں حال بھی ہو سکتا ہے، مستقبل بھی ہو سکتا ہے، اور اگر مستقبل کا قصد و ارادہ ہو تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، لہٰذا یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہاں پر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ طلاق کا حکم دینا ہی بہتر ہے۔